امریکہ نے اس طرح کی کوئی مذمت نہیں کی، بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہونے کی بھی ٹرمپ نے جو کہا کہ ہم اسرائیل کے انہوں نے ایک قسم کا دھکے چھپے الفاظ میں بھی جو ساتھ ہونے کی بات کہی ہے، جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ایران کے ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا، جس کی تردید بھی کی گئی ایران کی جانب سے، کہ ایرانی عہدیدار وائٹ ہاؤس کے دروازے پر جا کر گڑ گڑایا، یہ ٹرمپ نے جو اپنا دعویٰ کیا تھا، اس کی ایران نے تردید کر دیا اس دعوے کے بارے میں، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ بالکل ایک ایران نے اسی سختی سے مذمت کی، اور دیکھیں اگر اس طرح ہوتا گڑ گڑانے والا مسئلہ تو ایران بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ کوئی بھی ملک نہیں گڑ گڑاتا اس طریقے سے، جو ہے وہ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جو ایک تو ڈپلومیٹک بات ہی نہیں ہوتی اس طریقے سے کی جاتی یہاں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، وہاں خامیاں یہ ہیں کہ اپنی طرف سے چیزیں جو ہے وہ بالکل اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جس کا وجود ہی نہ ہو۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے جو صدر آئے تھے، ان کے سامنے جس طریقے سے چیزیں پیش کی گئی تھیں اس کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ وہاں سفید فارم جو ہے کسان ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے، تو فیک ویڈیوز دکھائی گئی۔ تو بعض جگہ تو اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے واقعی ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ اس طرح ایک سوبر ملک، ایک سنجیدہ ملک ایک بڑی طاقت کو زیب نہیں دیتا۔ اس طریقے سے ایران نے اس بات کی بالکل واضح تردید کی ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ البتہ مذاکرات کی جو ہے وہ ہمیشہ دروازے کھلے رکھے تھے، اور پیر کو مذاکرات ہونے والے تھے اور اس سے 2 دن پہلے حملہ کر دیا گیا۔ تو یہ اس کے باوجود بھی ابھی گڑ گڑانے والی بات تو کوئی ایسی نظر نہیں آتی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک تو ڈپلومیٹک لینگویج ہی ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ کس طریقے کی بات جو ہے بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی انتظامیہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں، ان کو چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک مضبوط ترین سینیٹر ہیں جو بالکل حامی ہیں کہ ایران کو تباہ برباد کیا جائے۔ جب ان سے جو ہے اینکر نے پوچھا کہ ایران کی آبادی کیا ہے تو ان کو یہ نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایران کے معاملات کیا ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایران میں کس طرح کے لوگ کس طرح کے لوگ بستے ہیں، ان کو یہ چیز نہیں معلوم۔ بس ان کو ایک لائن دے دی گئی ہے کہ کیونکہ یہاں میں نے جس طرح بتایا کہ اسرائیل کا ایک بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، تو اس اثر و رسوخ میں آ کے یہاں کے سیاستدان جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے بات کر جاتے ہیں کہ جس کا ایک وجود ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس وقت اتنے اثرات ہیں اسرائیل کے کہ بعض اوقات یہ اگر ان کے کانگریس مین وغیرہ سے جو ہے وہ ہم خالی پیپر پہ دستخط کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کی چیزیں تو یہ ایک سپر پاور کو زیب نہیں دیتی۔ جی اچھا معوض، ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح 2 گھنٹے کسی سے بھی ملاقات کرنا، جبکہ ایسے کہ ان کی جو نیچر ہے وہ دوسروں سے ملنا پسند نہیں کرتے، ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی ملاقاتوں کو، اپنی رائے کو وہ چینج کرتے رہتے ہیں، ایسے میں پاکستان کے لوگوں کی بھی انہوں نے تعریف کی کہ بڑے ذہین لوگ ہیں۔ یہ جو ان کی ایک رائے قائم ہوئی ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستانی لوگوں کے بارے میں، کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھارت اور پاکستان کی جو ابھی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد، پاکستان کی امیج دیکھنے کے بعد، پاور دیکھنے کے بعد، ایفرٹ دینے کے بعد، یہ سب دیکھنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، یا یہ اس کو ہم شارٹ ٹائم پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی انہوں نے تعریف کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے ایسے ہی رہے، کیونکہ جس طرح ان کی مطلب مزاج شخصیت ہے اس میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے بہت ساری چیزوں پہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ہم جذبات کا یا خوشی کا یا بالکل سامنے موقف کا اظہار نہیں کر سکتے کہ کچھ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں بنیادی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کی ہے، اس سے پہلے پاکستان کے خلاف ٹویٹ بھی کرتے رہے، لیکن عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ امریکہ میں ایک بھرپور کردار ادا کرتی ہے، ایک مضبوط کردار ادا کرتی ہے، اور ان کے جو کئی ڈاکٹرز ہیں جو بہت زیادہ ایسی جگہوں پہ پہنچے ہیں جہاں بڑے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آئی ٹی کے جو ممبران ہے، تو اس کا ایک اثر تو ہے۔ مطلب اس سے زیادہ اثر میں سمجھتا ہوں کہ انڈینز کا ہے، لیکن اس بہت دنوں سے انہوں نے انڈیا کی تعریف نہیں کی۔ اس وقت ہم جب پہلی حکومت آئی تھی تو اس وقت محسوس یہ کیا جاتا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ آدھی انڈینز پہ ہے، اور یا انڈیا کے متاثرین پہ ہے، نائب صدر کی بیوی ہوں یا جو ہے کنورٹڈ تو سے ہوں، یہ بہت سارے ایسے ارکان تھے، لیکن اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی جس طرح سمجھا جا رہا تھا، لیکن یہ کسی وقت بھی پلٹ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے جو ہم کہتے ہیں نا اپنا کھوٹا، پاکستان کا کھوٹا مضبوط ہونا چاہیے، اس کا موقف مضبوط ہے، اس کا سچ پہ ہے، ہم امریکہ پہ ڈپینڈ نہیں کرتے۔ اگر امریکہ نے
آج تعریف کی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے موقف سے ہٹائے، ہم اپنے اصولی موقف پہ، ہمارا ریاست قائم رہتی ہے، رہے گی اور رہنا چاہیے، لیکن اپنے معاملات جو ہے وہ ہم کسی ایک ملک سے نہیں جوڑ سکتے اس طرح، اور خاص طور پہ جہاں کسی وقت بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک لفظ کہا جاتا ہے انجوائے دا مومنٹ، کہ ہم اس وقت جو ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ امریکہ آج بھی ایک مرکزی ملک ہے، ایک طاقتور ملک ہے، اور وہ جو ہے پاکستان کا، اس نے پاکستان کے لوگوں کا کردار بھی دیکھا ہے، پاکستان کی ریاست کی مضبوطی بھی دیکھی ہے، کمزوروں سے کوئی بات نہیں کرتا، ان سے صرف ہمدردی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، ان کو کھانے پہ بلایا جا سکتا ہے، کمزوروں کو، ضعیفوں کو، جو ہے جس طریقے سے پاکستان کو ان کو اندازہ ہوا ہے کہ چین کے اور پاکستان کے جو تعلقات تھے اس کے نتیجے میں پاکستان نے نہ صرف جو ہے وہ بہت سے حالات پہ قابو پایا، بلکہ وہاں دشمن جو اس وقت خطے میں جس کو امریکہ سمیت پروگرام تھا یورپینز کا کہ ان کو ایک دادگیر کے طور پہ جو ہے انڈیا کو کھڑا کیا جائے گا، اور اس کی دادگیری یا اس کی جو بادشاہت تھی وہ صرف 2-3 دن میں ظاہر ہو گئی، پتہ چل گیا، کیونکہ اندر سے کھوکھلے لوگوں کے صرف نعرے تھے، اس لیے کہ ایک ایکسٹریمسٹ تنظیم ہے جو نفرت کی بنیاد پر، حکومت ہے جو نفرت کی بنیاد پہ آئی ہے، جو مسلمان سے نفرت کرتی ہے، جو اقلیتوں سے نفرت کرتی ہے، تو ان کا مضبوط موقف تو تھا نہیں، اور وہ جو ہے ہالی ووڈ کی فلموں کے نتیجے میں ہیرو تو بنے ہوئے تھے، لیکن جب اصل میدان سامنے آیا اور پاکستان نے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا، اپنی قوت کا بھرپور استعمال کیا، اپنی حکمت کا بھرپور استعمال کیا، اس کے نتیجے میں چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جی